اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ماہ مقدس جس کی ساعتیں شبنم کی بوندوں کے مانند رحمت لٹاتی ہیں، جس کی راتیں نور قرآنی میں نہا جاتی ہیں اور جس کے دن صبر و عبادت کے محل تعمیر کرتے ہیں، یہی وہ موسم بہار ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے، جب نیکیوں کے بازار سجتے ہیں اور جب ہر لمحہ ایک نئی بشارت کا پیامبر بن کر اترتا ہے۔ اس رمضان جستجو ڈیجیٹل میڈیا لے کر آئے آپ کے لیے ایک روحانی سفر، جہاں فکر کی شمعیں جلیں گے، علم کے دریا بہیں گے اور ایمان کی خوشبو فضا میں بکھرے گی، جہاں آپ کے میزبان عبداللہ حسین آپ کو وہ راز بتائے گا جو دل کی دنیا بدل دیں، وہ باتیں جن سے یقین میں تازگی آئے اور وہ لمحے جن میں روح کو سکون نصیب ہو۔ شان ریان ماہ رمضان میں دنیا کی سبھی سماعتوں و بصارتوں کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پروگرام کے چند اہم سیگمنٹس ہیں۔ فضائل رمضان، وہ برکتیں، وہ فضائل جو اس مہینے کو دیگر مہینوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ مسائل رمضان، رمضان کا مہینہ اور فضائل پہ بات کی جائے اور مسائل پر بات نہ کی جائے تو زیادتی ہو جائے گی۔ شرعی و فقہی پہلو، وہ سوالات جو روزہ دار کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ نشید سیریز، روح پرور کلام، نعتیں، وہ ساز جو دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں۔ کاروباری شخصیات، وہ لوگ جنہوں نے تجارت میں دیانت کو اپنایا اور کامیابی ایک نئی مثال قائم کی۔ مہمانی خصوصی، ایسے چراغ جو روشنی بانٹتے ہیں، وہ شخصیات جن کی باتوں دل میں اتر جائیں۔ رمضان اور صحت، روزے کی طبی فوائد، غذائی احتیاط اور راز جو جسم و جان کو تازگی بخشیں۔ جو اہم سیگمنٹس آپ سے تعارف کرائے، ان سیگمنٹ میں سے کسی کا بھی آپ حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں، بلکہ ہمارے پروگرام میں یہ معنی رکھتا آپ کیا کہیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا سنائیں گے، کیا آپ کے کہے گئے لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے، آپ کا تجربہ کچھ آؤٹ پٹ ہمیں دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ پروگرام آپ کے لیے، آپ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کاروبار اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آپ رمضان کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، دوسرے پلیٹ فارم پر آپ نہیں جا پاتے، لیکن اس پلیٹ فارم آپ کے لیے، آپ اس میں ضرور آ جائیں۔ ہمارا آفیشیل نمبر اسکرین پر دیا گیا ہوگا، آپ ضرور کنٹیکٹ کر کے اگلی بار ہمارے اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ ان کا پہلا پروڈکٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کسٹرڈ، اور ان میں سے دوسرا پروڈکٹ ہے کھیر مکس۔ ان کا تیسرا پروڈکٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ٹکا میکرونی، اور اسی کے ساتھ دودھ دلاری بھی ان کا بہترین پروڈکٹ ہے۔ یہ جو آپ کو پروڈکٹ میں آپ سے تعارف کرائیں، ان کو آپ رمضان میں تو ضرور استعمال کریں، اگر مزہ نہیں آیا تو پیسے واپس، یہ آپ کو میں بتاتے جا رہا ہوں۔ اسی سے ہمارے ساتھ دوسرا پروڈکٹ آتا ہے حرمین کے۔ حرمین کے ہمارے پاس موجود ہیں شربت سکون، آپ شربت سکون استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ان کا ایک تلبیانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور آخری جو سحری کے لیے بہت ہی اہم ہے، اگر آپ صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے میں خود بھی استعمال کروں گا، وہ آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی استعمال کریں، اور 40 دن کے بعد آپ بھی ہمیں فیڈ بیک دیں اور میں بھی آپ کو فیڈ بیک دوں گا کہ کیا فائدہ آپ کو ملا ہے۔ ان کا آتا ہے فولادی ناشتہ، بیسیکل تو اس کا ناشتے کا نام دیا گیا، لیکن آپ اس کو سحری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے ہمارا نشید سیریز۔ آج کے نشید سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر جسے رب العالمین عز و جل نے سریلی آواز سے نوازا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسان سائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دعا ہے آپ سنائیں۔ اچھا، ہم چاہیں گے کہ آپ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے گا۔ عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں۔ معاف کرنا شعار تیرا، معاف کرنا شعار
مجھے خدایا معاف کر دے عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما عذاب دے کر تو کیا کرے گا رحیم ہے تو رحم ہی فرما سوال کے ساتھ جواب کے ساتھ سوال کے ساتھ جواب کے ساتھ مجھے خدایا معاف کر دے اندھیر شب کے یہ رسوا اجالے دن کے یہ گہنا اندھیر شب کے کیے رسوا اجالے دن کے یہ گہنا سراپا جرم و خطا ہو مولا سراپا جرم و خطا ہو مولا مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پڑھی. تو بتائیے گا کہ آپ نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں یا اس کے ساتھ تعلیم بھی جاری ہے؟ جی تعلیم کر رہے وہ عشاء کے بعد. جی صبح جاب پہ جاتا ہوں، اس کے بعد وہاں سے آ کے پھر نعت خوانی. تو وہ تو بہت چھوٹا تھا اس وقت سے امی سکھاتی تھی. تو وہ یاد کر کے میرے تایا ہے ان کا مدرسہ تھا تو وہاں سے پڑھتے پڑھتے ایک رول چلتا رہا. تو آج اس مقام کتنے گھنٹے پریکٹس کرنی پڑتی ہے؟ پریکٹس کرتے ہیں؟ پریکٹس یہ ہے کہ وقت مل گیا تو پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں سفر میں جا رہے ہو تو بائکوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور اسکیل لیتے رہتے ہیں، چلاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گلا کھلتا ہے. درود ان کے لیے ہے سلام ان کے لیے درود ان کے لیے ہے سلام کے لیے تمام افضل اعلی مقام کے لیے امین و قاسم و صادق محمد و احمد امین و قاسم و صادق محمد و احمد چنے خدا نے پسند دی تدامن کے لیے درود ان کے لیے ہے سلام کے لیے یہ لطف دیکھیے ان کو
लूट देखिए उनको बना लिया बेटा जो ज़ैद आया था बन कर गुलाम के लिए जो ज़ैद बन कर आया गुलाम के लिए दुरूद उनके लिए है सलाम के लिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह खूबसूरत नात पढ़ी। पहले हमद आपसे सुना, फिर नात भी सुनी। तो हमारा कोशिश रहेगी कि आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मदऊ करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद मुलाकात कराते हैं आपको एक नए मेहमान से। वेलकम टू बैक। सेगमेंट है हमारा फ़ज़ाइल रमज़ान और मसाइल रमज़ान, जहाँ हम उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम को मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में। आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद उज़ैरुल हुदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का ये रोज़ा कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया जस्तजू का कि आपने हमें मदऊ किया, इस रमज़ान मुबारक में और कुछ बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला इस अमल को और इस काविश को कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोज़ा है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मौसम भी ठीक कर दिया और आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े गुजार हैं। अल्लाह का शुक्र जी। इससे कबल हमने प्रोग्राम किया फ़ज़ाइल रमज़ान पर, तो अभी उससे हम आगे चलते हैं। तो आपसे पहला सवाल ये है कि रमज़ान के बुनियादी अरकान और शराइत क्या हैं? सवाल से पहले थोड़ी सी तमहीदी बात अगर रमज़ान से जी, मुताल्लिक़ ज़रूर करूँ तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो 11 महीने बनाए हैं उसमें से सबसे अफजल तरीन और सबका सरदार जो बनाया है वो रमज़ान को बनाया। जी जी। और अल्लाह ताला ने इस रमज़ान को ख़ास जोड़ा है कुरान के साथ कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस रमज़ान के अंदर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। जी जी। तो जब जिस चीज़ की निस्बत कुरान से जुड़ जाती है तो वो महीना, वो शख्स हो या महीना हो, वो मुबारक बन जाता है, क्योंकि कुरान ख़ुद मुबारक चीज़ है। जी एक लकड़ी है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, जी, कोई जी। वैल्यू नहीं होती, जी जी। लेकिन अगर उसी लकड़ी का रहल बना दिया जाए तो लोग उस लकड़ी को चूमना शुरू कर देते जी, हैं। जी। वजह क्या है कि उसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई, तो जी। कुरान की वजह से उस लकड़ी की वैल्यू बढ़ गई। तो महीना वैसे ही अफजल तरीन था रमज़ान का, लेकिन जब कुरान की निस्बत इससे जोड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान को और 4 चांद लगा दिए। तो ये रमज़ान का महीना मिल जाना किसी को बड़ी ही खुशनसीबी की बात होती है। बल्कि अल्लामा आलूसी रहीमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर कब्र वालों से ये सवाल किया जाए कि अब तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, जी किस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हो, तो कब्र वाले कहेंगे कि काश हमें दोबारा रमज़ान का महीना मिल जाए। अच्छा। वजह क्या है कि जो कब्र के नीचे, जो ज़मीन से ऊपर वाले हैं, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उनको तो मौका है कि नेकियां कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन से नीचे चले गए हैं अब वो इस काम को नहीं अंजाम दे सकते। तो इसलिए वो तमन्ना कर रहे हैं कि हमें रमज़ान का महीना मिले तो हम दोबारा से नमाज़ें पढ़ें, दोबारा से हम तिलावत कुरान करें। तो जिनको ये रमज़ान का मौका मिला, रमज़ान का महीना मिला, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, तो और अल्लाह ने हमें ये रमज़ान का मुबारक महीना दिया। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। जरूर। तो रमज़ान के बारे में आपने पूछा, इसकी शराइत और उसके अरकान के हवाले से। देखिए, रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इजाफ़ी चीज़ें रखी हैं जो इंसान सर अंजाम दे रहा होता है। एक उसमें तो सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है। जी रोज़ा। कि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के साथ ख़ास जोड़ा है कि एक इंसान 30 दिन 29 दिन, एक शख्स बालिग़ है, आक़िल है और उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं है और सफ़र के अंदर नहीं है, तो वो ये रोज़े रखेगा। और रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इस रोज़े को इससे पहले, तुम्हारी उम्मत से पहले भी फ़र्ज़ किया था। और रोज़े का मकसद क्या बताया? लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो एक शख्स रोज़ा रख रहा है, सुबह से लेकर शाम तक रोज़े के हालत में है,
بھوک و پیاس کو برداشت کر رہا ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کا مقصد ہے کہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اسی کے روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خاص حدیث ہمارے ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے روزہ رکھتا ہے، شام تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کا روزہ نہیں رکھتا، یعنی اپنے زبان سے تو اپنے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، روزہ ہے، لیکن ہاتھ کا روزہ اس نے نہیں رکھا، لیکن ہاتھ سے وہ سارے غلط کام کر رہا ہے، زبان سے غلط سارے کام کر رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، گالاں گلوچ بھی کر رہا ہے، کانوں سے غلط چیزیں بھی سن رہا ہے، گانے باجے سب کچھ سن رہا ہے، لیکن روزے سے بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سے شام تک ایسا روزہ رکھے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے اور اپنے کانوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو دوسرے غلط کاموں سے نہ روکے، تو شام تک وہ اس حالت میں رہے گا کہ اس نے صرف جو مشقت ہے نا وہ مشقت اٹھائے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے میں اس کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ صرف روزہ ایک واحد عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ جو جس کا اللہ ہو جائے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے صرف کہے گا، وہ اس کے ساری مرادیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ روزے کا خاص مقصد ہے۔ اور اس کے اندر رمضان کے شرائط کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو رمضان کے اندر سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان نمازوں کا پابند ہو، روزوں کا پابند رہے۔ تراویح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عبادت اس رمضان میں رکھی ہے، تراویح کا نماز کا اہتمام ہو، اور خاص میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن سے تعلق اپنا بہت زیادہ جڑے، کیونکہ اس قرآن کا تعلق رمضان سے ہے، تو جب رمضان کا تعلق قرآن سے ہے تو انسان کا تعلق جب قرآن سے بنے گا تو رمضان بھی اس کے لیے مبارک ہوگا اور خود انسان بھی انشاءاللہ مبارک بن جائے گا۔ اچھا، روزے تو سب رکھتے ہیں الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیت کرنی نہیں آتی، کیا صرف دعا پڑھنے سے بھی نیت ہو جاتی، یا دل میں سوچ لیا اس سے نیت ہو جاتی، یا کوئی خاص ایسے الفاظ ہے کچھ ایسے کہنا پڑتا ہے کہ وہ روزہ ہو جائے گا؟ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، بہت یہ سوالات پوچھا بھی جاتا ہے اور بہت کنفیوز رہتے ہیں لوگ اس حوالے سے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھنے میں دعا نہیں پڑھی، کیا میرا روزہ ہوا نہیں ہوا، اس طرح کے سوالات ہیں۔ دیکھیں، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال کو دوں، ایک شخص اس وقت عصر کا وقت ہے، اس وقت ہم اگر نماز کے لیے جا رہے ہوں گے تو ہمارے دل کے اندر آٹومیٹکلی یہی نیت ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کبھی بھی دل میں یہ نیت نہیں ہوگی کہ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہی انسان کی اصل نیت ہوتی ہے۔ تو انسان جب صبح کو اٹھ رہا ہے، سحری کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہی نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہی دراصل اس کی نیت ہے۔ البتہ علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان دعا بھی پڑھ لے، سنت پہ عمل بھی ہو جائے، کہ وہ اس نیت کی تجدید ہو جائے کہ انسان دعا بھی پڑھ لے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ انسان اس دعا کو پڑھے تو اس نیت کی تجدید ہو جائے۔ لیکن دراصل ایک صبح اٹھنا اس نیت سے، سحری کرنا، اور رات اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ صبح نہیں اٹھ سکتے، نہیں اٹھ پاتے، وقت نکل جاتا ہے، نیند آ گئی، وہ پریشان ہوتا ہے ہمارا روزہ نہیں ہوا، تو ان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی رات سے نیت یہی ہے کہ ہم نے کل روزہ رکھنا ہے، کوئی ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ نہیں اٹھ سکے، تو وہی نیت ہے۔ تو نیت دراصل نیت ارادے کا نام ہے، دل میں جو آپ کا ارادہ ہے وہی اصل نیت ہے، وہ ہر عبادت کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اچھا، بندے نے نیت بھی کی اور سحری کو اٹھا، روزہ بھی رکھا، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ ان اہم چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ غلطی سے بھی کرتے ہیں یا وہ کون سی غلطی ہو، کس طرح ہو، وہ تمام چیزیں بتائیے گا۔ دیکھیے، روزہ توڑنے والے اسباب بہت سارے ہیں جی۔ ہم بنیادی طور پر اگر بات کرتے ہیں، موٹے موٹے مسائل کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک انسان، جو روزہ کا مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، تو انسان کچھ کھا لے پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان مثال کے طور پر اگر جیسے خواتین ہیں ان کے ایام آ جائے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ باقی اس کے علاوہ بہت سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ سحری کے بعد پیسٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ پیسٹ کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ کرتا ہے تو حلق سے نیچے جانے کا ڈر ہے، اس وجہ سے جب حلق سے کوئی چیز نیچے جائے گی تو روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ پیسٹ جو ہے وہ سحری سے پہلے کر لیں۔ ہاں، اگر آپ نے بعد میں کرنا ہے تو مسواک کر لیا جائے یا اسی طرح کلی وغیرہ کر لی جائے، دانت صاف ہو جائے۔ تو کھانا پینا جان بوجھ کے، اچھا اس میں ایک چیز پوائنٹ کی یہ ہے کہ غلطی سے ہونا الگ بات ہے اور بھول کر ہونا الگ بات ہے۔
ایک ہوتی ہے غلطی. غلطی. مثال کے طور پر مجھے روزہ یاد ہے، میں وضو کرنے گیا اور میں نے کلی کری، اور کلی کرنے کے بعد غلطی سے پانی میرا حالت سے نیچے اتر اتر گیا. تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا آپ نے رکھنی پڑے گی. قضا رکھنا. اور ایک ہوتا ہے روزہ بھول جانا، کہ مثال کے طور پر میں صبح اٹھا، میری روٹین نہیں تھی، آج جیسے پہلا روزہ ہے، انسان کی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، اس طرح صبح رکھا بھول جاتا ہے انسان. دوپہر میں آیا، کہیں سے تھک ہار کے آیا، اس نے پانی یاد نہیں ہے، پانی اٹھا کے اس نے پورا گلاس پی لیا اور روزہ یاد نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھول کر کھا لے پی لے تو اس کو ٹوکو نہ، اس کو روکو نہ کہ تم روزے سے ہو، بلکہ اس کو کھانے پینے دو، کیونکہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، ایک ساتھ پیٹ بھر کے بھی کھا لے، کیونکہ وہ بھول کے کیا، کہ بھولنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. غلطی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن بھولنا انسان کے اختیار ہے. اس لیے یہ فرق ہے کہ غلطی سے اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر بھول کے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کی کیا فضیلت ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ چیزیں بڑھتی ہیں، تو اس کے فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے، ہر چیز کا صدقہ خیرات کی آپ نے بات کی تو ویسی فضیلت والا عمل ہے کہ بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بھوک کو کھانا نہیں کھلاتے، جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ جہنمیوں کی ایک اقسام انہوں نے یہ بتائی کہ جو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تو ویسے ہی یہ بہت بڑا کام ہے انسان کی خدمت کرنا، اور کیونکہ رمضان کے اندر ہر چیز کا ثواب ڈبل اور 7 گنا بڑھ جاتا ہے. تو جو انسان اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جب خیرات کرتا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز کا ویسے ہی ثواب کا کام ہے، رمضان کے اندر کیا جائے تو اس کا جو ثواب ہے وہ 7 گنا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر پہلے ایک شخص 1 روپے صدقہ کر رہا تھا تو اس کا بدلہ اس کو 10 ملتا یا 2 ملتا، لیکن اللہ رمضان کے اندر وہی کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر دے. ہر چیز کا ثواب ڈبل ہو چکا ہے. کہتے ہیں نا کہ بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک چیز خریدو تو ایک چیز ملے گا. دکان میں رش، اگر کسی مارکیٹ کے اندر یہ آفر لگ جائے کہ بائی ون گیٹ ون فری، کیسا رش لگا ہوگا کہ ایک چیز کے اوپر ایک چیز فری. اللہ نے رمضان کے مہینے میں بائی ون گیٹ ون نہیں، بائی ون 71 فری کر دیا ہے کہ ایک لو اور 70 حاصل کرو. کہ انسان جب ایک چیز صدقہ کرے گا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر کے دے گا. تو اسی لیے اس صدقات کے چیزیں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس لیے علماء اور اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر خاص طور پر یہ کیا جائے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد بھی ہو سکے اور انسان اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے نیکیوں کا بہت تیزی کے ساتھ اضافہ بھی کر سکیں. اچھا، رمضان مبارک میں کوشش تو ہر کسی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ٹریول وغیرہ نہیں کریں، سفر نہیں کریں، لیکن ہو جاتا ہے. تو جو مسافر ہوتا ہے کیا اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے؟ اور جو بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی کون سی بیماری ہے؟ ابھی ہر بخار یہ چیزیں تو عام سی بیماری ہو گئی. اگر بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بعد اس کے قضا ادا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا، کیا کرے گا؟ دیکھیے، 2 سوال کو اگر ہم الگ الگ کر لیں. پہلے آپ نے سفر والا سوال کیا تھا. سفر کے اندر شرط یہ ہے کہ ایک انسان یہاں سے سفر کر رہا ہے، اس کا کلومیٹر جو ہے وہ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر ہے. اگر یہاں سے کوئی شخص اپنے گھر جا رہا ہے ہاف سے تو وہ سفر نہیں کہلائے گا، شرعی سفر وہ نہیں. شرعی سفر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان 78 کلومیٹر دور کا سفر کر رہا ہے. تو ایسے سفر کے اندر قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو ایسا سفر اس کو ضرور ہے کہ وہ 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن علماء نے لکھا ہے اس بات کے اوپر بھی، کیونکہ پہلے کے دور کے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ اونٹوں پہ ہوا کرتے تھے. جس وقت یہ احکام نازل ہوئے تھے سفر کے، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ، خچروں پہ، ان پہ سفر تو بڑا مشقت والا سفر ہوا کرتا تھا. اب تو سفر آسان ہو چکے ہیں، جہازوں پہ سفر ہے، ٹرین پہ سفر ہے، بڑی لگژری گاڑیاں آ گئی ہیں، ان کے اوپر سفر ہے. تو علماء نے اب لکھا کہ اگر راحت و سکون والا سفر ہے تو روزہ رکھ لیا جائے. کیونکہ روزہ رکھنے کا جو رمضان کے اندر جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے، آپ پورے سال روزہ رکھتے رہیں، اس کا وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال گناہ تو نہیں ہوگا اس کے اوپر، لیکن رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ سفر کے حوالے سے بات ہو گئی. باقی آپ نے بیماری کے حوالے سے کہا تو بیماری کے حوالے سے نزلہ زکام یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ تو بلکہ اور ڈاکٹر تو حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے کہ ہر سال اگر کوئی انسان تھوڑا بہت بخار ہو رہا ہے یا اسی طرح نزلہ زکام ہو رہا ہے تو یہ انسان کو گروتھ کرتی ہے اس کے جسمانی طور پر. تو یہ بیماری کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ بیماری ہے. تو ان بیماریوں کے اندر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، نہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں، وہ بیماری جو جس سے انسان کو مرنے کا ڈر ہو، وہ بیماری کے اگر روزہ رکھیں گے تو بہت زیادہ لاغر ہو جائیں گے اور جسمن ہاتھ سے پوری مطلب وہ طاقت اور وہ قوت بالکل ختم ہو جائے گی.
تو ایسی اگر بیماری ہے یا کوئی پہلے سے کوئی بیماری چلتی آ رہی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی بیماری ہے تو اس کے اندر روزہ رکھنے کی، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر ان روزوں کو بعد میں قضا کر لی جائے اس کی۔ اچھا، رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، تو پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں خاص ہے رحمت کے ساتھ؟ دیکھیں بڑا ہی قیمتی سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے قانون کو توڑا ہے، اپنے قانون کو اس طرح توڑا کہ جب ہم کوئی بھی دعا ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر ہر جو بھی دعا ہم پڑھی جائے وہاں پر ہم سب سے پہلے اگر ہم الفاظ دیکھیں تو وہاں پہ مغفرت کی دعا پہلے آتی ہے۔ آپ کوئی بھی دعا اٹھا لیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وترحمنا، پھر بعد میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، پہلے مغفرت ہے پھر رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے قانون کو توڑ دیا کہ یہ رمضان کے اندر کہ پہلے مغفرت نہیں کیا، پہلے رحمت دے دیا کہ مغفرت تو ہوتی رہے گی بعد میں، اللہ کی طرف سے رحمتیں لیتے جاؤ، رحمتیں لیتے، کوئی گناہ گار ہے کوئی نیک ہے جیسا بھی ہے، اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، آسمان کے اوپر صدائیں لگائی جا رہی ہیں، کون ہے مغفرت مانگنے والا، کون ہے رحمت طلب کرنے والا؟ تو اللہ نے اپنے قانون کو بدل دیا صرف ہمارے لیے کہ رحمتیں لیتے جاؤ، کہ پہلے 20 دن اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی کہ اللہ کی رحمتیں لیتے جاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اور خوب مزے کرتے جاؤ رحمتیں، پھر اس کے بعد پھر اگلے 10 مغفرت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ویسے تو یہ الگ الگ کر دیے گئے، لیکن اگر پورا مہینہ کا دیکھا جائے تو پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے، اور پورا مہینہ ہی انسان کو جہنم سے خلاصی سے بچنے کا ہے۔ جی اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا روزہ ہو گیا نہیں گیا۔ کوئی بندہ اگر تراویح نہیں، کسی عذر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، یا آپ تراویح پڑھنی چاہیے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تراویح کی کیا اہمیت ہے۔ جی دیکھیے تراویح روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جی فرض ٹھیک ہے، اور فرض ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر، وہ انڈیپینڈنٹ جی ہوتا ہے، اور تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دیا۔ تو یہ انسان روزہ رکھ رہا ہے اور تراویح نہیں پڑھ پا رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن جو تراویح کی اہمیت ہے، جو اللہ نے خاص عبادت رکھی ہے، دیکھیں تراویح کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ ایک انسان عمرے پہ جاتا ہے، عمرے پہ جانے کے بعد وہاں پہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، حرم کے اندر بیٹھا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن طواف نہیں کر رہا، اور کہہ رہا ہے کہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، تلاوت تو کر رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، طواف میں نہیں کروں گا، تو ہر کوئی انسان اس کو بیوقوف کہے گا۔ کیوں کہے گا؟ کیونکہ عمرے کا مقصد ہی طواف ہے۔ تلاوت تو آپ گھر میں بھی کر سکتے تھے، نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، تو عمرے کا جانے کا مقصد ہی طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ تو انسان جب وہاں پہ جا کے عمرہ ہی نہ کرے تو وہ انتہائی بیوقوف آدمی ہے۔ تو اس لیے اسی طرح تراویح کو بھی اللہ نے رمضان کے خاص ساتھ جوڑا ہے۔ تلاوت تو ہم رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، نمازیں تو ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نفلی روزے بھی ہم رمضان کے علاوہ رکھ سکتے ہیں، لیکن تراویح آپ رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو تراویح کا خاص جو تعلق ہے تراویح کے ساتھ، وہ نماز رمضان کے ساتھ ہے۔ جب انسان رمضان میں تراویح ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ اسی طرح بیوقوف ہے کہ انسان عمرے پہ جائے اور تراویح نہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ پورا قرآن سنتے ہیں، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے قرآن ختم کریں گے اور اس کے بعد چھوٹی صورتیں پڑھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ علماء نے اس کے اندر گنجائش یہ نکالی تھی کہ بہت سے لوگ کاروباری طبقے میں ہوتے ہیں اور ان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تراویح کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے یہ گنجائش نکالی تھی کہ ایک انسان اگر، کیونکہ تراویح کے اندر 2 چیزیں ہیں، سنت ہے، ایک تو پورا قرآن مجید سننا، اور ایک پورا جب سے چاند رمضان کا ہو اس وقت سے اور عید تک یہ پورا مہینہ تراویح کی 20 رکعت پڑھنا، یہ 2 الگ الگ سنت ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جو کاروباری طبقہ ہے تو وہ 10 دن کے اندر اپنا قرآن پڑھنے والی سنت مکمل کر لے، اور اس کے بعد جو اگلے 20 دن ہیں پھر وہ تراویح پڑھ لے، وہ سورۃ تراویح کے ساتھ ہو، کیونکہ مختصر ہے، چند آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا، پھر اپنے کاروبار میں لگ جائے۔ لیکن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا، ان چیزوں کو۔ یہ تو ان کے لیے تھا کہ جو مجبور ہیں، اب ہر کس کوئی یہ ہے کہ وہ 10 روزہ 20 روزہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مساجد خالی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مساجد بھری ہونی چاہیے، اور وہاں پہ تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جس کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو وہ وہیں پہ تراویح پڑھے۔ ہاں کوئی جو مجبور ہے تو وہ 10 روزہ 15 روزہ پڑھ کے اپنے قرآن پڑھنے والی سنت مکمل کر لے، تو اس کے بعد باقیہ جو ہے پھر وہ اس کی پڑھتے رہے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان 10 روزہ پڑھ لے تو اس کی تراویح ختم ہو گئی، نہیں، تراویح تو عید کے چاند تک ہے۔ آپ نے 10 دن میں اگر آپ نے قرآن مکمل کر لیا تو تراویح آپ کی ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن آپ کا مکمل ہو گیا ہے، تراویح آپ نے پورا سال، آپ نے پورے رمضان آپ نے پڑھ لیا۔ بہت شکریہ۔
آپ نے ہمیں قیمتی وقت دی اور ماشاءاللہ بہت سے نصیحت سے ہمیں اضافہ فرمایا. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے. ویلکم بیک. سیگمنٹ ہے ہمارا مہمان خاص. یہ سیگمنٹ کچھ زیادہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے اس لیے کہ اس سیگمنٹ میں ہم ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جن سے جو نیو جنریشن ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہے. اسپیشلی ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے اپنے ادارے ہوتے ہیں, جن کے اپنے انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ میں وہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پرنسپل آف ایزی اسکولنگ سسٹم, ڈائریکٹر آف ایزی لینگویج سینٹر سر قاضی عفنان حیدر وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ بتائیں سب خیر ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی بالکل. بتائیے گا کہ تعلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعلیم کس بلا کا نام ہے؟ کیا تعلیم روزگار کا نام ہے؟ تو پھر بہت سے ڈگری یافتہ بے روزگار ہیں. اگر تعلیم شعور کا نام ہے تو بہت سے تعلیم یافتہ بے شعور ہیں اس وقت. تو یہ تعلیم کہتے ہیں کس کو؟ اس کی طرح تعریف کیجیے گا. اصل میں سب سے پہلے تو ہم نے اسی بات کو سمجھنا ہے کہ یہ تعلیم ہے کیا. دیکھیں, تعلیم نام ہے تربیت کا. جی. دو قسم کی ایجوکیشن ہوتی ہے. the first one is called formal education, the second one is called informal education. جو فارمل تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں, ایک پروسیس کے تھرو آپ گزرتے ہیں, اسٹیپس ہوتے ہیں, لیولز ہوتے ہیں, ایک خاص قسم کی ڈگری ہوتی ہے, اسپیشلٹی ہوتی ہے. جو انفارمل ایجوکیشن ہے وہ گھر سے ملتی ہے. آپ کے پیرنٹس جو آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کو بولنا سکھاتے ہیں, آپ کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, یہ ساری ایجوکیشن کہلاتی ہے انفارمل. جی. اب اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, if we have a glance at our society, کہ ہمارے معاشرے میں ان دونوں میں سے کیا یہ دونوں ایکول ہیں, برابر ہیں, یا کسی ایک میں کوتاہی ہو رہی ہے, تو اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمارا بچہ, ہمارا طالب علم, ہمارے طلبات وہ کس لیول پہ آ کے آج کھڑی ہے, کہ ان کی انفارمل ایجوکیشن کیسی ہے, یعنی کہ گھریلو تربیت کیسی ہے, اور ان کی فارمل ایجوکیشن کیسی ہے. جب ہم دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک ہائیلی کوالیفائڈ, بہترین ٹرینڈ ایجوکیٹڈ وہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں. جنہی سے جو ہے نا اقبال کہتے ہیں انہی سے معاشرہ ہے, انہی سے ترقی, یہی معاشرے کا, یہی قوم کا جو ہے نا وہ معمار ہے اور معاشرے کا مستقبل ہے. بہت شکریہ. اچھا, آپ کا پہلے ایزی انگلش لینگویج سینٹر تھا, لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ایزی اسکولنگ سسٹم کی طرف آئے. تو آلریڈی اتنے سارے اسکول ہیں, آپ لینگویج سینٹر چلا رہے, تو ایسے کیا آپ کو کمی محسوس ہوئی کہ آپ اپنے اسکول میں وہ چیز پرووائڈ کریں؟ جی ہاں, ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یہ ہوتا ہے ہر انسان کے زندگی میں, کوئی نہ کوئی گولز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ پرپز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ میں خود ایک طالب علم ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اس وقت ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, ایم فل اسکالر ان انگلش لنگوسٹکس. تو میرا میٹرک, انٹر, گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن چل رہی ہے. تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو جو میرے ارد گرد رہتے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, میں ان کے لیے کچھ ایک ایسا چھوٹا سا پلیٹ فارم کریٹ کروں, ان کے لیے وہ پلیٹ فارم بناؤں جہاں وہ دنیا کے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں. اچھا. جہاں پر وہ ان جدید انفارمیشنز ان کے پاس ہو, جو ایپس ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہمارے پاس اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کس طریقے سے جو ہمارا بچہ ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ, دنیا کے ریس میں دوڑنا شروع کرے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو, اپنے معاشرے کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنے کے لیے, ان کو وہ تربیت دینے کے لیے جو فارمل بھی ہے انفارمل بھی ہے, تو انہی کو مد نظر رکھتے ہم نے اسکولنگ کا ایک آغاز کیا, اسٹیپ لیا. الحمدللہ اس وقت ہم اپنے مشن کی طرف, اپنے ویژن کی طرف سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں, اور روانہ ہیں, چل بھی رہے ہیں. کوشش ہے, جدوجہد ہے, باقی اللہ پاک آسانی کر دیں. اور دعاؤں کی میں کیا چیز زیادہ معنی رکھتی ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی کوانٹٹی آئے اور اٹھاتے جائیں, بعض اس کو پڑھا نہیں پڑتے. آپ کے ہاں کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, جب آپ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں, گریجویشن کرتے ہیں, جب آپ خود ایک ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو آپ مختلف آئیڈیاز لیتے ہیں. جی. جب آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں نا کلاس میں, مثال کے طور پر اب میں اپنے ہمدرد یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں, کلاس لیتا ہوں, تو ہماری کلاس میں تعداد زیادہ سے زیادہ 15 ہوتی ہے. جی. جتنی کم تعداد ہو
क्वांटिटी कम हो, लेकिन जो क्वालिटी हमें Quality. मिलती है ना वहाँ पर, थ्रू प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन रूम, जितने वसाइल है, रिसोर्सेज है, जी, जी. उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता हो, जी. तो वहां पर जो एजुकेशन बन जाती है ना, वो एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड प्योर एजुकेशन। वो क्वालिटी, वो मयार वहां से जो है ना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मेरा खुद का मानना यही कि हम क्वांटिटी की तरफ ना जाए बल्कि क्वालिटी की तरफ जाए, और उसी को लेके अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इजी स्कूलिंग सिस्टम को लेके चल रहे हैं। किसी तरीके से हम क्वालिटी ले आए, किसी तरीके से कम पैसों में, कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके, आउटकम दे सके अपने पेरेंट्स को, अपने मुआशरे को। अच्छा, आप माशाल्लाह इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में आता है, अगर ज़बान सिर्फ एक ज़रिया तालीम है तो अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने और सिखाने के लिए पूरी कौम पर ग़ुलामी का तौर क्यों डाला गया? क्या इल्म किसी एक ज़बान में तक महदूद हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं अपनी मादरी ज़बान में तालीम देकर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? वजह हाँ, क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो हम पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक है वो कहलाता है कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो उसमें हमने ये पढ़ा किस तरीके से अंग्रेज़ बर सग़ीर आए, एशिया आए, अफ्रीका आए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज पर जो है ना अटैक किया, किस तरीके से हमारी जो एनर्जी थी, हमारा जो वसाइल था, उसको इस्तेमाल करने लगे, किस तरीके से उन्होंने जो उनके मिशनरीज आए, किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को हम पर हमारे माइंड सेट बना के जो है ना हमें एक किस्म का मेंटली सर्वेंट बनाया, ग़ुलाम बनाया हमें। तो इसके एक बहुत बड़ा एक किरदार है, एक बड़ी तारीख़ है पीछे। अगर हम जाएंगे 100-150 साल की तारीख़ है। तो उन्होंने जो इतनी मेहनत की कि आज भी एशिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वो इंग्लिश को ही एजुकेशन समझते हैं। बट बीइंग अ लिंग्विस्ट, मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, तो मैं इंग्लिश को सिर्फ लैंग्वेज के तौर पे रखता हूँ। अच्छा, बाकी चूंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ कि उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, उन्होंने इतना एआई पे काम कर लिया, इतनी टेक्नोलॉजी पे काम कर दी कि जितना भी प्रोडक्ट्स आ रहा है आप उनका नाम इंग्लिश में रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, हमारा जो आईडी कार्ड बनता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं शनाख्ती कार्ड, अगर आप उसको उर्दू में कंप्लीटली चेंज कर दें तो इसका मतलब यू आर प्रमोटिंग योर लैंग्वेज, मदर टंग, योर नेटिव लैंग्वेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां वहां पर उर्दू है, सेम वी हैव इंग्लिश। जो बच्चा अभी जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है जी, अब आप देखें बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बच्चे की जो पैदाइशी सर्टिफिकेट है वो भी इंग्लिश का लफ्ज है। बर्थ मीन्स पैदाइश, सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट कहलाता है। तो आप देखें किस तरीके से बच्चे की नशोनुमा हो रही है। उसे इसे कहते हैं हाइब्रिडिटी, अच्छा, इसे कहते हैं आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियरिटी जिसे हम कहते हैं ना। तो हमारे अंदर वो हमारे मुआशरे में, हमारी जिंदगी में वो इंग्लिश इतनी सराहियत कर गई है, इतनी इंटर हो चुकी है, इतनी दाखिल हो गई है कि हमें कुछ और नजर ही नहीं आता। यहाँ तक कि अरबिक इज माई फेवरेट लैंग्वेज, आई लव अरबिक लैंग्वेज, आई लव उर्दू लैंग्वेज। लेकिन आप देखें किस तरीके से हम अरबी नहीं बोल पाते हैं। हम कुरान पूरा का पूरा अरबी जुबान में। इस वक्त मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी मदर टंग के बाद फौरन अरबी सीखे, लेकिन ही इज नॉट लर्निंग, ही इज नॉट रेडी टू लर्न अरबिक लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश सीखनी है, इसकी एक रीजन नहीं है, रीजन है, वजूहात हैं। सबसे बड़ा सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, वो उर्दू को प्रमोट करना शुरू करे, वो इंग्लिश की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर दे, तो आप देखिएगा, आप देखें जितने भी हिस्टोरिकल आपके पास लीडर्स आपके पास आए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इब्न सीना, मुख्तलिफ जो भी हैं, इमाम गजाली जैसे फिलोसफर आए, मौलाना रूमी जैसे पोइट आए, सूफी आए, अगर आप देखें उनके जो अल्फाज थे, उनका जो रिसर्च था, उनका जो इल्म था, आप उनको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें ताकि आपका बच्चा पढ़ सके। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है जो आपका जो इल्म है अरबी में, उर्दू में, आपकी जो मदर टंग में है, दोज मैटर्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब कुरान को देखें, कुरान को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया, चाइना, हाउ आर दे यूजिंग कुरान, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कौम मिलकर इस पर थोड़ा काम करें, सिस्टम थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो थोड़ा सा उर्दू को प्रमोट करना शुरू करें। आई डोंट मीन दैट इग्नोर इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ये अभी आपसे मैं क्या डिस्कस करूं, शायद ऑडियंस को ये बात समझ आए या ना आए, मैं कोशिश करता हूं। हमारे पास एक इंग्लिश इंडियन राइटर गुजरे जो बहुत बड़े थ्योरिस्ट भी गुजरे,
انہوں نے ایک تھیوری دی ہے جس میں ہمارے پاس 3 ماڈل آتے ہیں. کچروز ماڈل کے نام سے انہوں نے تھیوری پیش کی ہے. 3 ماڈل ہے اس میں جو سیکنڈ ماڈل ہے نا ہمارے پاس، جسے ہم کہتے ہیں آؤٹر سرکل، اچھا انر سرکل، آؤٹر سرکل، ایکسپینڈنگ سرکل. یہ جو کولونائزڈ کنٹریز ہے نا یہ آؤٹر سرکل میں آتے ہیں. تو آؤٹر سرکل والے وہی انگلش کو اڈاپٹ کر کے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ یہاں سے. اچھا، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو آخری تک لے چلتے ہیں. تو آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تعلیم اور باہر ممالک کی تعلیم کو اگر کمپیئر کریں تو کس کی تعلیم آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے اس وقت؟ جی بالکل عبداللہ حسین، دیکھیں کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی تقریباً میرے حساب سے 50 سے 100 سال پیچھے. دیکھیں کمپیریزن آپ تب کرتے ہیں جب آپ اپنے دشمن کے یا اپنے مد مقابل کے برابر آپ آ کے کھڑے ہو، 19-20 کا فرق ہو. آپ جب بہت پیچھے ہیں سو یو آر ناٹ ایلیجیبل، یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو کمپیئر یور سیلف. ٹھیک ہے. ہاں میں تھوڑا سا ایک لائٹس آئی ووڈ لو ٹو پٹ دا لائٹس آن دا گیون کوشچن. وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آپ کے ایشیا کے جو کنٹریز ہیں اسی ایشیا میں پاکستان ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا تعلیمی نظام اور آپ کے برابر کے جو ممالک ہیں افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، یہ ایشیا کے کنٹریز ہیں. ان کے نظام میں آپ صرف اتنا دیکھیں کہ ان کا بجٹ 2.2، 2.3، 2.5، ان کا بجٹ صرف فار ایجوکیشن 8.3، 13.5. اتنا فرق ہے. یعنی کہ یہ تعلیم پہ 2 روپے انویسٹ کر رہے ہیں، وہ تعلیم پہ 13 روپے انویسٹ کر رہے ہیں. سو یو کین سی دا ڈفرنس. انڈیا کو آپ دیکھیں گے، آپ برابر میں تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے، آپ جاپان کو دیکھیں، ساؤتھ کوریا کو دیکھیں، آپ کے پڑوس میں چائنا ہے، کتنا فاسٹلی وہ کتنا فاسٹ رینڈم جو ہے نا وہ ترقی کر رہا ہے، کس طریقے سے کس لیول پہ وہ جا رہے ہیں. تو اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے کرنی ہوگی کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس بجٹ جو ہے وہ کتنا ہے، ہمارے تعلیمی نظام پہ کتنا چلتا ہے. نمبر 2، تعلیمی نظام جو ہے وہ سارا رٹا ہے. چیٹنگ، یعنی کہ بچوں کا مائنڈ بن گیا ہے کہ ہم نے 9 میں پڑھنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ گیس پیپر آئیں گے، چیٹنگ آئے گی. تو بچے کی مینٹالٹی آپ نے تیار کر دی چیٹنگ پہ، تو بچہ پڑھے گا نہیں. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل سسٹم نہیں ہے. جاپان میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو وہ ساتھ انٹرنشپ کر رہا ہے. اگر وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، MBBS پڑھ رہا ہے، آرٹس پڑھ رہا ہے، کچھ بھی XYZ، وہ ساتھ ساتھ انٹرنشپ کر رہا ہے. جیسے ہی وہ اپنا تعلیم پورا کرتا ہے ہی از ریڈی فار جاب. اس کے لیے نوکری، اس کے لیے جاب، اس کے لیے فیسلٹیز، اپرچونیٹیز سب تیار ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر انٹرنشپ کی کمی ہے. یہاں سب سے پہلے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، تھوڑے سے انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں. پھر آپ دیکھیں 23 کروڑ عوام ہے، اس میں آپ کو یوتھ کتنا ہے، انٹر کتنے بچوں نے کیا ہے. جب آپ یہ اسٹیٹسٹکس کی طرف جاتے ہیں، آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت پیچھے ہیں. آپ کے پاس یونیورسٹیز کی کمی ہے، آپ کے پاس پروفیسرز نہیں ہے، PhD اسکالرز نہیں ہے آپ کے پاس. یو آر ناٹ ریڈی ٹو پروڈیوس PhDs. آپ کو PhDs پروڈیوس کرنے پڑیں گے. یہاں سے لوگ جا کے یورپ جا کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. پھر اگر کسی کا دل ہوا he comes back, otherwise he lives there. تو وہاں وہ رہنا شروع کر دیتا ہے. This is the difference. تو ہمیں جو ہے نا پہلے بجٹ، اپنی تعلیمی ریسورسز کو بڑھانا ہوگا اور اپنا رٹا سسٹم، مگب سسٹم، اس کو ختم کر کے کویسچنائرز کی طرف آنا ہوگا. We will have to arise the questions تاکہ بچے کی جو صلاحیتیں اس کو ہم اجاگر کر سکیں، اس کے سکلز پر ہم کام کر سکیں. بہت شکریہ. لاسٹ میں اگر آپ رمضان کے متعلق آڈینس کو مختصر سا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل. آڈینس کے لیے میری طرف سے ایک خوبصورت سا تحفہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو پہچانیں، اپنے وقت کی قدر کریں. سال کے 365 دن ہے، اس میں یہ جو 28، 29، 30 دن جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یعنی کہ 1 مہینہ، اس کو آپ یوٹیلائز کریں اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں. اللہ سے دعائیں مانگے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور وطن عزیز کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، تاکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمارا قیمتی بن کے ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں مغفرت کا سبب بن سکے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم. بہت شکریہ. یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات کر رہے ہیں آپ کو ایک نئے مہمان سے. ویلکم بیک. سیگمنٹ ہمارا کاروباری شخصیات یعنی کہ کمرشل پروموشن. یہ سیگمنٹ اہم اس لیے ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی جو ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کاروباری شخصیات کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں
وہ لوگ جنہوں نے تجارت میں دیانت کو اپنایا اور کامیابی کی نئی مثال قائم کی. وہ جو کامیابی ہوتی ہے ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر یہ راز کیسے انہوں نے کہاں سے اپنے اندر اڈاپٹ کیا اور کیسے دوسروں تک یہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کاروباری شخصیات کو اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں. اسپیشلی ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے. اور آپ کے سامنے جو پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پارسل کمپنی کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے کسٹر اور اسی کے ساتھ دوسرا پروڈکٹ ہے ان کا کھیر مکس اور ان کا تیسرا پروڈکٹ ہے ٹکا میکرونی دودھ دلاری. یہ چار پاؤڈر ان کا ہمارے ساتھ موجود ہے. اسی کے ساتھ ہمارا جو دوسرا برانڈ آ جاتا ہے الحرمین. حرمین کا ہمارے پاس شربت سکون موجود ہے کہ جو آپ کا افطار میں اس کو پئیں تو مزہ آ جائے گا. اس سے قبل تو آپ نے نہیں دیکھا ہو لیکن آج سے میں یہی مشورہ دوں گا کیونکہ اس کا ذائقہ بڑے مزیدار ہے. اسی کے ساتھ ان کا دوسرا ہے تلبینہ. تلبینہ بھی ان سے خرید سکتے ہیں. اور آخری جو یہاں پر ہمارے ساتھ جو پروڈکٹ موجود بیسیکلی پروڈکٹ تو بہت سارے ہیں لیکن جو ہم نے یہاں پر لائے جن کا ہم انٹروڈیوس آپ سے کرانا چاہتے ہیں اس میں آخر یہ ہے کہ فولادی ناشتہ. یہ اب تو آپ نہیں کر سکتے البتہ آپ سحری میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے بعد آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے مشہور معروف ڈسٹریبیوٹر جو ان تمام کمپنیوں کے یہ جو پروڈکٹ آپ نظر ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالحمید بلوچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے احسان ہے. کیسے ہیں عبداللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کرم ہے آپ کی دعائیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے سیگمنٹ کو خوبصورت بنایا. تو بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیسا کیا اور بلوچستان میں کاروبار کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو کون سے مشکلات آپ کے سامنے ہیں اور جن کو آپ طے کر کے آپ اس مقام تک پہنچ گئے؟ جی عبداللہ بھائی سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور دیکھو جس بندے کے سب سے پہلے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے غلامی سے نکلنا ہے جی اور مجھے جو ہے نا جاب کے سیگمنٹ سے نکل کر جو ہے نا مجھے جانا ہے اپنی کاروبار کی طرف. جی تو اس کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے میں نے بچپن سے ہی ایک تھا کہ بھائی کاروبار اپنا ہونا چاہیے. جی تو اس سلسلے میں پھر مجھے مختلف قسم کی جابس بھی کرنے پڑے کیونکہ آپ جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو اس کے لیے جابس کرنا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے لازم ہوتا ہے اپنے پی آر کو بڑھانے کے لیے اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے. تو میں نے ایز اے سیلس مین سب سے پہلے میں نے جوائن کیا اب چوکی کے اندر نا کسی مخلص دوست کے مشورے پر. تو میں نے اس سے پہلے میں پروڈکٹس کو سیل کرنا پرچیز کرنا ان چیزوں سے بالکل واقف نہیں تھا. میرے لیے ایک نئی دنیا تھی یہ جو نا. پھر میں نے ایز اے سیلس مین وہاں جوائن کیا اور الحمدللہ میں نے 2 مہینے کے اندر وہاں پر میں نے وہ محنت کیا ایز اے سیلس مین کیونکہ مجھے میرا جو ٹاسک تھا وہ یہ نہیں تھا. میرا ٹاسک تھا اپنا بزنس. تو میں نے الحمدللہ 2 مہینے کے اندر وہ ٹاسک میں نے جو نا اچیو کیا کہ کمپنی کی طرف سے مجھے 2 مہینے کے اندر جو ہے نا ان کو پروموشن کرنا پڑا. مجھے ایز اے ٹی ایس او اوور آل جو بلوچستان بیلٹ ہے اپنا کوسٹل بیلٹ کے لیے. پھر الحمدللہ پھر میں نے ٹوٹلی اپنے پی آر بڑھانے کے لیے مجھے 6 مہینے ہی ایز اے ٹی ایس او ورک کرنا پڑا. اچھا اس وقت آپ کتنی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں؟ اس وقت میرے پاس 2 کمپنیاں ہیں جن کو میں پرمٹ چلا رہا ہوں ایز اے سول ڈسٹریبیوٹر بلوچستان کے اندر جس میں سے ایک پارس ہے اور آپ کے سامنے جو موجود ہے جس میں جو ہائی لائٹ ہے ہمارا ٹکا میکرونی ہے. اس میں کسٹرز ہیں جیلیز ہیں بہت سارے سویٹس کے جتنے بھی ہیں پورا رینج ہے ہمارے پاس. اور ساتھ میں ہمارے پاس حرمین ہے جس کا بھی آپ ہائی لائٹ پاور تلبینہ کے نام سے آپ لوگوں نے ایڈز وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے اس کے. اور بڑا اچھا پروڈکٹ ہے. بہت یہ پروڈکٹ کے بہت سارے نیچرل پروڈکٹ ہیں یہ. اور آپ کے سامنے جامع سکون رکھا ہوا ہے شربت یہ بھی الحمدللہ نیچرل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو خالص بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ جو پروڈکٹ سامنے ہمارے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایسے پروڈکٹ ہو جو بڑی بڑی مارکیٹوں میں بھی اس وقت موجود ہوں جن سے بآسانی لے سکیں؟ آپ امتیاز سینٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا یہاں پر ہیں الحمدللہ بہت یعنی کہ سپر مارٹ کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ آپ نمبر 1 پہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. الحمدللہ ہمارے حرمین کے پروڈکٹس میں سارے الحمدللہ موجود ہیں. اور میں دوستوں سے یعنی کہ مشورہ دوں گا ان کو کہ وہ جائیں اور ان چیزوں کو پرچیز کریں اور اپنے جو ہے نا وہ زندگی کے اندر خالص چیزوں کو لائیں جو کیمیکل وغیرہ سے پاک ہوں. اچھا ان کی کوسٹ اراؤنڈ جو دوسرے پروڈکٹ ہوتے ہیں تو ان کے کورس سے کم ہے یا زیادہ ہے اس سے کیا کہیں گے؟ کورس حوالے سے کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ؟ یعنی کہ میں یہ کہوں کہ آپ اگر خالص کی طرف آؤ گے نا نیچرل کی طرف تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید بڑے کمپنیوں سے ہم بہتر کہہ سکتے ہیں نیچرل کے حوالے سے. جہاں تک کیمیکل وغیرہ یوز ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے
یہ تو ایک الگ دنیا ہے پروڈکٹس کا، جہاں پر کیمیکل وغیرہ یہ بہت ساری چیزوں کو ان تو کرنا پڑتا ہے، جی لیکن آپ اگر اس کو نیچرل کی طرف لے کے جاتے ہیں، خالص کی طرف، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ حرمین ان چیزوں میں اس وقت بہت آگے ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جیسے آپ یہ ڈسٹریبیوٹر ہیں کام کر رہے ہیں، کوئی یہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو طریقے کا پتہ نہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج وہ طریقہ بھی آپ بتائیں کہ اگر جس کی خواہش ہے کہ میں کچھ کروں اپنے لیے تو آپ اس راز ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مطلب بھائی دیکھیں، سب سے پہلے چند خوبیاں اپنی طرف لانے پڑتے ہیں نا، جی یہ کہ ویسے بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر مختلف قسم کی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں نا، جی تو بزنس کے اندر اگر آپ آنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ لاس کو آپ کو سمجھنا جی ہوگا نا، جی لاسز کو آپ جو ہے نا اس سچویشن کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو جب آپ ہینڈل کرنا، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک فیلڈ چوز کرنا پڑے گا جی کہ آپ کس فیلڈ پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پروڈکٹ سیل کریں گے، اس کا ایک الگ دنیا ہے، جی اور باقی آپ جتنے بھی ایک پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کاروبار ہے، ہر کاروبار کا ایک الگ ایک جو ہے نا وہ کورس ہوتا ہے، جی جی الگ ایک میدان ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ ایز اے سیلز مین جوائن کریں، اچھا ایز اے سیلز مین جوائن کر کے وہ مارکیٹ سے سیکھیں کہ بھی مارکیٹ کے اندر اپنے پروڈکٹ کو ان کیسے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو ان کرنے کے لیے، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا لوگ آپ کو دھکے بھی دیتے ہیں، بھائی لے جاؤ، پھینکتے ہیں کہ تو آپ نے پروڈکٹ کو ان کرنے کا آپ نے طریقہ سیکھ لیا، ہمت نہیں آنی ہے۔ آپ نے ایک ریٹیلر کو جو ہے نا ہینڈل کرنا سیکھ لیا، اس کے بعد ہول سیلر کو، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کو کور کرنے کا آپ نے طریقہ سیکھ لیا، اس کے بعد پھر آپ کو اپنا میدان ڈیسائیڈ کرنا ہے جی آپ نے ایز اے ڈسٹریبیوٹر کام کرنا ہے یا آپ نے اپنا میدان وسیع کر کے ایز اے سول ڈسٹریبیوٹر صوبہ اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا کسی بھی کمپنی کو ریپرزینٹ کرنا ہو، اور کسی بھی کمپنی کو آپ جو ہے نا اون کر کے آپ پورے یعنی ملک کے اندر آپ نے اس کو چلانا ہو، تو پھر اس کو اس لیول کے طور پر جا کے سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایز اے سیلز مین کام کیا، پھر میں نے ایز اے ٹی ایس او یعنی کہ ٹیریٹری سیلز افسر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورے صوبے کا، تو میں نے کوئی بندہ یہ پروڈکٹ آپ سے خریدنا چاہتا ہے تو یہ آپ آن لائن اسے خود پہنچاتے ہیں یا کہیں مخصوص جگہ وہاں سے کو آ کے لینے پڑتی ہیں؟ اس کا پورا طریقہ بھی بتائیں اور آپ سے کنٹیکٹ کیسے کیا جا سکے وہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا۔ سر آپ جہاں تک بات پارس کی ہے، ہم ایک کو لے لیتے ہیں، جی جہاں پارس کا ہے تو ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پورے پاکستان سے خاص کر بلوچستان سے ایز اے ڈسٹریبیوٹر وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ایز اے ہول سیلر رابطہ کر سکتے ہیں، ایز اے ریٹیلر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز وہاں آلریڈی موجود ہیں، اگر کسی ڈسٹرکٹ میں اس قسم کے کوئی مشکلات ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو اس طریقے سے کوشش کر کے ان کو وہ چیز اویلیبل کر کے دیں گے۔ اور جہاں تک رہی حرمین کی بات، الحمدللہ حرمین تو آج کل جو ان کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے، وہ تو آن لائن بھی چیزوں کو ہم تو ایز اے سیل ڈسٹریبیوٹر اس کا ورک کرتے ہیں۔ جہاں تک آن لائن کا تعلق ہوتا ہے وہ الگ ان کا ایک سمجھو کہ پرسنل مارکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے خریدنا چاہتا ہے اس کا کرائٹیریا اس سے پھر یہ ہے کہ آپ وہ ہم سے رابطہ کریں، تو آپ اپنا نمبر بھی بتائیے گا کہ آپ کا نمبر وہ کیا ہے؟ لیکن 0306-390-12 بہت شکریہ۔ جی جی، اس پہ آپ وہ رابطہ اس کے کریں علاوہ انشاءاللہ۔ آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا چلو آپ کا کوئی ایسا پروڈکٹ ہو جو سر رمضان میں ابھی خریدنا لازمی جو ہے نا رمضان کے حوالے سے ہمارا جامع سکون، میں تو کہتا ہوں کہ ہر کنزیومر اس کو وہ ٹرائی کرے، ظاہر سی بات ہے ہمیں رزلٹ تو کنزیومر نے ہی دینا ہوتا ہے، جی تو وہ سارے کنزیومر جو ہے نا اس کو اب جتنا زیادہ اس کو ہو سکے جو ہے نا وہ لوگ اس کو پرچیز کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ ان سے یہ ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ پروڈکٹ کا لیول کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارا جو پارس کا میکرونی ہے، تکہ میکرونی، یہ الحمدللہ بہت اس کا ٹیسٹ وغیرہ بہت ساری چیزوں سے الحمدللہ یہ نیچرل بھی ہے اور بہت مزیدار بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ میں اس پروگرام کو ختم کروں، رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر مرتبہ کہتا ہوں، اس بار پھر کہوں گا کہ آپ رمضان مبارک میں اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان لوگوں کے گھروں پر افطاری بھیجیں جن کے گھروں سے آپ کو آتی نہیں ہے، بلکہ آپ ان لوگوں کو گھر بھیجیں جہاں آپ کو ملتا نہیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میں نے اس کے گھر افطاری بھیجی تو وہ میرے گھر افطاری بھیجے گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ہر اس شخص کے گھر میں افطاری بھیجیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اس کے گھر سے میرے پاس افطاری کیوں نہیں آ رہی، وجہ یہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو ان کا آپ ضرور خیال رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ نہیں، آپ ایٹ لیسٹ کھجور تو ان کو ضرور دے سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک کہنا چاہوں گا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ آپ اگر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ نعت خواں ہیں، آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ
بزنس کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کو پرموٹ کرنا چاہیں, آپ کا کوئی پروڈکٹ ہے, آپ کو کوئی ہیلپ نہیں مل رہی, تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے. میں نے شروع میں کہا, شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کیا سپورٹ ہمارا کام ہے, آپ صرف ہمیں بتائیں کہ کس چیز کو آپ کو سپورٹ کرنی. ہم اپنی طرف سے 100% کوشش کریں گے کہ آپ کو ہماری اس پروگرام کے توسط سے ہیلپ مل جائے. تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں, آپ ان سے آفیشیل نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نے کی حفاظت.